السلام علیکم۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک ترجمہ اور تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز ناظرین سے درخواست کروں گا کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ اس کی مدد ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ اب اس کے ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر اسی تفسیر کی کتاب کے اوپر صفحہ نمبر 1096 اور 1097 پر موجود ہے۔ وہ روز قیامت ہے آیت میں نفس دو مرتبہ ہے، پہلے سے نفس مومن اور دوسرے نفس کا کافر مراد ہے۔ یہاں سے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا بیان ہے جو بنی اسرائیل کے آبا کو ملی۔ قوم قبط و امالیک سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متبعین مراد ہیں۔ عذاب سب برے ہوتے ہیں۔ سوء العذاب وہ کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہو۔ اس لیے حضرت مترجم قدس سرہ نے برا عذاب ترجمہ کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمرے گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل بجبر وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے، اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔
کہانوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں، 12,000 لڑکے قتل کر ڈالے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہاں تک تفسیر اس کی تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا میرا پیغام ہے جو میں ہر روز ایک دیا کرتا ہوں کہ آپ جب تک ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں لائے گا، وہ صرف تلاوت و ترجمہ اور تفسیر سن لے گا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ جب تک آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر سے اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے معاش کو، اپنے معاشرت کو اسلامی شریعت کے مطابق نہیں چلائیں گے، اگر آپ کے گھر میں ہی اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہے، کاروبار کے اندر حرام کا کوئی آپ کا کاروبار سے منسلک ہیں، کسی سودی نظام سے منسلک ہیں، تو پھر آپ کیسے آپ اسلام کی شریعت کو یا آپ اپنی زندگی کے اندر اسلامی شریعت کو نافذ کر پائیں گے؟ اس لیے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں اور اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، معیشت کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اسلامی شریعت سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو سود کے نظام سے وابستہ کر لیا ہے، اور جو لوگ قسطوں کے اوپر چیزیں خرید رہے ہیں یا سود کے نظام سے وابستہ ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو یہ جاگیردارانہ نظام ہے اور جو زمیندارانہ نظام ہے، اس کو بھی دونوں معزز اماموں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جاگیردارانہ نظام کے اندر اور زمیندارانہ نظام کے اندر، دونوں کے اندر ایک مظاہرے محنت کر رہا ہے یا مزدور محنت کر رہا ہے، اور جاگیردار اور زمیندار جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کی عیاشیاں کر رہے ہیں، کوئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی اپنے کارخانے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر زمیندار یا مزدور اگر آگے سے کوئی ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری کوئی مزدوری تھوڑی ہے یا ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، تو ان سے نکال دیتے ہیں اپنے کارخانے سے یا ان کو اپنے مظاہرے سے۔ تو اسلام کے مطابق تو یہ دونوں نظام نہیں ہے، اس لیے یہ معیشت کا اور یہ معاشرے کا نظام جو ہے اتنا بگڑا ہوا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ پورے سسٹم کو انہوں نے جگڑا ہوا ہے۔ اس لیے آپ تمام جو لوگ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس نظام کی تبدیلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ دن بدن اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور خاص کر کے اگر آپ براٹر اس کو اسکوپ کے اندر دیکھا جائیں تو جو IMF کا جو سسٹم ہے یا جو بینک کا سسٹم ہے، یہ صرف اور صرف یہودیوں کا بنایا ہوا، جو 1.5 کروڑ یہودی ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، انہوں نے پوری دنیا کے نظام کو جگڑا ہوا ہے۔ تو اس نظام سے جب تک ہم جان نہیں چھڑائیں گے، ہم کبھی بھی
اس مہنگائی کے اور اس معیشت کے اور اس معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، جو اب دو طبقے جو بنے ہوئے ہیں، امیر کا اور غریب کا، اس سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ لہذا تمام معزز ناظرین سے، اور خاص کر کے جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو معاشرے کے اندر کچھ چینج لا سکتا ہے، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے کہ معاشرے کے اندر جو غریب آدمی ہے اس کا تو جینا دوبارہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم 40-50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، پتھر کے دور میں لے کے ہمیں یہ چلے گئے ہیں، بجلی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس تیل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، تو پتھر کے دور کے تو ہم چلے گئے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس نظام کی تبدیلی کے اندر اپنا اپنا ہر طبقہ فکر اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے لیے آپ جب تک قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر عمل نہیں کریں گے، پاک احادیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے، صحابہ کرام کی نقش قدم پر نہیں چلیں گے، آپ کبھی بھی اس نظام کو درست نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ اس نظام کی تبدیلی کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور جاتے جاتے میں آپ سب بہن بھائیوں دوستوں بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتا ہوں کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے نہیں دیکھ رہے، ان سب کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو رزق کی وجہ سے اور اس موجودہ نظام کے اندر جو ان کی پریشانی ہیں، خاص کر کے رزق کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ان کا سبب غیب سے کوئی اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے، تو تبھی یہ کوئی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اس دور کے اندر جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ تمام معزز ناظرین کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے میں آپ نے اس چینل کی کامیابی کے لیے لائک شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک درس قرآن ہے، ایک دین کا پیغام ہے کہ اس پیغام کے لیے آپ اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ یہ صرف آپ سن نہ لیں، اس کے اوپر عمل بھی کریں، عمل ضروری ہے۔ تمام ناظرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے در ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔